فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشان بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشان بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشان بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے پلیٹ فارم سے شمع قرار جو کتاب پڑھ رہی ہیں اس کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ، یعنی امام حسین علیہ السلام کی مخصوص خصوصیات، جلد دویم ہے اور تحریر آیت العظمیٰ شیخ جعفر سوچتری رحمۃ اللہ علیہ کی، ترجمہ کیا ہے سید محمد حسن رضوی صاحب نے۔ اس کتاب کے میں 13 پارٹ پڑھ چکی ہوں اور 13واں پارٹ میں نے پیج نمبر 167 پہ ختم کیا تھا اور پارٹ نمبر 14 شروع کر رہی ہوں میں پیج نمبر 167 سے ہی۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے دوسرا خطاب۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو یا اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہی وہ آیا وافی ہدایہ ہے جو خطاب اول کی مانند تمام پیغمبران ما سبق کی جدوجہد کا خلاصہ اور تمام آسمانی کتابوں کا نفس مضمون رہا ہے۔ تقوی کی مختلف اقسام ہیں، لیکن جناب سید الشہداء سے تمسک رکھنے والا تقوی کی تمام اقسام اور مدارج میں شریک اور اس کے ثواب میں مستفید ہوگا۔ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ وہ ہے جہاں رب جلیل روز قیامت اپنے خاص بندوں کو مخاطب کر کے فرمائے گا، یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے خاص بندوں آج کے دن تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن کا مقام۔ سید الشہداء علیہ السلام کا وہ ظاہر جو ان کے حق کا عارف ہوگا وہ ایسے ہی خطاب کا مصداق قرار پائے گا۔ اس کی تفصیل آنے والے عنوان کے ذیل میں بیان کی جائے گی۔ تیسرا خطاب، وانفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ سید مظلوم سے محبت رکھنے والے تمام افراد نیکیوں کی ان تمام اقسام کے ثواب میں شریک ہوں گے، جن میں ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا اور زکوٰۃ و صدقات وغیرہ سبھی شامل ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انہی انفاق کی راہ میں وہ مدارج حاصل ہوں گے جنہیں اس کے علاوہ دوسرے مدارج حاصل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے منجملہ ثواب میں یہ بھی شامل ہے، گویا تم نے روز عاشور لشکر حسین علیہ السلام کو پانی پلایا ہو۔ حالانکہ یہ فضیلت اس شخص کے لیے معین ہے جو روز عاشور قبر مطہر کے نزدیک پیاسوں کو پانی پلائے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ عاشور کی رات قبر مطہر کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے ثواب میں شامل رہو جو مظلوم کے پیاسے لشکر کو پانی پلانے سے متعلق ہے، تو اس حدیث شریف کو پیش نگاہ رکھو جس میں فرمایا گیا فقل موضع یرا قبرہ و کربلا مکانہ یرے، جس جگہ نظر ڈالی جائے وہ ان کی قبر ہے اور جس مقام پر نگاہ دوڑائی جائے وہ کربلا ہے۔ اب اس پس منظر میں جب تم مظلوم کے مصائب کا تصور کر کے گریہ کرو گے تو تمہارا دل تڑپ اٹھے گا۔ ایسی صورت میں مظلوم علیہ السلام کی قبر کا مقام تمہارا دل ہوگا، اس لیے اب ان کی قبر کے نزدیک اپنی آنکھوں کے پیالوں میں پانی بھر کر پیاسے کو سیراب کر سکتے ہو۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے فرمایا گیا کہ گویا تم نے لشکر حسین علیہ السلام اور عیال و اطفال سید الشہداء علیہ السلام کو سیراب کیا ہے۔ چوتھا خطاب،
یہ خطاب جہاد کے حکم سے عبارت ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جہاد اکبر، نمبر 2 جہاد اصغر۔ ان دونوں جہادوں میں اگر تم کسی کو قتل کرو تو وہ تمہارے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ جہاد اصغر کے دوران یعنی اگر کفار سے جنگ کرتے ہوئے قتل کر دیے جاؤ تو شہید کہلاؤ گے، لیکن اگر تم جہاد اکبر کے دوران یعنی نفس امارہ سے جنگ کی حالت میں قتل ہو جاؤ تو وہ تمہارے لیے منحوس ثابت ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ تم جہاد اصغر میں نہ تو قاتل ہو اور نہ ہی مقتول، اور جہاد اکبر میں بھی اپنے مد مقابل کو قتل نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود اگر تم جہاد کی ان دونوں اقسام کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ مقصد صرف حسین علیہ السلام کے تصدق ہی ممکن ہو سکے گا۔ اس موضوع کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے درج ذیل امور کو پیش نگاہ رکھنا ہوگا۔ نمبر 1 تمہارے لیے یا لیتنی کنتو معاکم کا کہنا اور یہ تمنا کرنا کہ کاش تم سید الشہداء علیہ السلام کی معیت میں قتل کر دیے جاتے، اس درجہ ثواب کا حامل ہے گویا تم حسین علیہ السلام مظلوم کی نصرت میں قتل کر دیے گئے۔ نمبر 2 کربلا کے شہیدوں کے اقدام سے راضی ہونا ہی تمہیں اجر شہادت میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نعم اشہد لقد شارکنکم فیما دخلتم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم اس عمر میں شریک ہیں جس میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ نمبر 3 جو شخص عاشورہ کی رات سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرے اور صبح تک قبر مطہر کے نزدیک قیام کرے، وہ محشر کے دن خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا بدن اس شہید کی مانند خون میں ڈوبا ہوا ہوگا جو سید الشہداء کے ہمراہ شہید ہوا ہو۔ نمبر 4 یہ وہ فضیلت ہے جسے جہاد پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ جہاد بعض اوقات ممکن ہے اور بعض اوقات ممکن نہیں، لیکن جناب سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے وسیلے سے جہاد کا ثواب حاصل کرنا ممکن بن جاتا ہے۔ نمبر 5 یہ وہ درجہ ہے جسے شہادت پر برتری حاصل ہے، کیونکہ کوئی انسان راہ خدا میں صرف ایک ہی مرتبہ شہادت حاصل کر سکتا ہے، لیکن حسین علیہ السلام مظلوم کی زیارت میں شہادت کا وہ ثواب پوشیدہ ہے جسے بار بار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خطاب پنجم، ہیڈنگ ہے خطاب پنجم تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، سامان سفر کا اہتمام کرو کہ بتحقیق بہترین سامان سفر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ سب سے بہتر سامان سفر وہ ہے جو انسان کو اپنی منزل تک پہنچا دے۔ اس لحاظ سے جب سید الشہداء کی زیارت اس طویل سفر کے لیے بہترین زاد راہ ہے جو انسان کا اس وقت تک ساتھ دیتا جب تک اسے منزل مقصود تک نہ پہنچا دے، یہ وہ سامان ہے جسے ہر دیگر سامان سفر پر برتری حاصل ہے، کیونکہ یہ صرف تیرا ہی نہیں بلکہ تیرے غیر کا بھی زاد راہ ہے، یعنی تو جس کا ہاتھ پکڑے اسے بے خوف بہشت میں داخل کرا سکتا ہے۔ ہیڈنگ ہے چھٹا خطاب وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، خدا کو قرض دو جو قرض حسنہ ہو۔ مظلوم کربلا سے توسل کا ایک ذریعہ قرض حسنہ ہے۔ یہ قرض حسنہ خود خدا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو بھی دیا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے اس کا اتنا عظیم اجر مقرر کیا ہے جسے خداوند عالم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہیڈنگ ہے 7واں خطاب جب خدا استجیبوا اللہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، جب خدا اور اس کا رسول تمہیں اس شے کی طرف پکاریں جس سے تمہاری حیات وابستہ ہے تو ان کی پکار پر لبیک ہو۔ یہ امر تحقیق شدہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حضرت حسین علیہ السلام کی محبت، ان کی نصرت، ان پر گریہ کرنے اور ان کی زیارت پر تاکید کی ہے، اور ہمیں ان سے محبت کا حکم دیا ہے جو ہماری حقیقی حیات کا موجب ہے۔ اس ضمن میں کچھ تفصیلات گزشتہ صفحات میں بیان کر دی گئی ہیں، جبکہ مزید تفصیل آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی۔
ہیڈنگ ہے 8واں خطاب، وقدموا لأنفسکم، اپنے نفس کے لیے پہلے سے اہتمام کرو۔ حسین علیہ السلام مظلوم کی محبت نفس کے لیے وہ سامان ہے جس کا پہلے سے اہتمام کیا جاتا ہے، یہی وہ سامان ہے جسے انسان کو اپنے بعد باقی چھوڑ کر جانا ہے۔ ہیڈنگ ہے 9واں خطاب، وسارے اوالی مغفرتا من ربکم واستبقوا الخیرات، اپنے رب سے طلب مغفرت کے لیے عجلت کرو اور نیکیوں میں دوسروں پر سبقت حاصل کرو۔ سید الشہداء کی محبت ہی وہ سرمایہ ہے جو فوری طور پر مغفرت کا اہتمام کرتی ہے۔ سید مظلوم پر گریہ کرنے کی فضیلت میں جو روایات ہیں، ان کے مطابق آنکھ جیسے ہی حسین علیہ السلام کی مصیبت پر غمناک ہوتی ہے، خداوند عالم اس انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح مظلوم علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کرتے ہی اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ ہیڈنگ ہے 10واں خطاب، خداوند عالم طریقہ دعا کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طریقے سے پکارو، لیکن اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو اپنے خدا کو حسین علیہ السلام کے واسطے سے پکارو۔ مظلوم کربلا کی زیارت کے فضائل میں وارد ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے زائر کی دعا نہ صرف مستجاب ہوتی ہے بلکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور دیگر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اور ملائکہ بھی زائر کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق ان زائر لا یضع قدمہ علی شیء الا دعاء، بتحقیق کہ سید الشہداء علیہ السلام کا زائر جس شے پر قدم رکھتا ہے وہ شے اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب وہ زیارت کے بعد امام علیہ السلام پر گریہ کرتا ہے تو سید الشہداء علیہ السلام خود اپنے جد بزرگوار اور پدر عالی مقام سے اس کی شفاعت کی درخواست کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوانح حیات پر نگاہ ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے عالم سجدہ میں اور روتے ہوئے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے جو خود کو قبر مطہر پر گرائے اور ان کی مصیبت پر آنسو بہائے۔ 11واں خطاب، کونوا انصار اللہ، یعنی اللہ کے مددگار بن کر رہو۔ اس میں شک نہیں کہ خداوند عالم غیر کی نصرت کا محتاج نہیں، لیکن اس نے دین کی مدد اور اس کے اولیاء کی نصرت کو اپنی نصرت کے مساوی قرار دیا ہے۔ اولیاء خدا کی مظلومی کے پیش نظر ان کی جتنی زیادہ مدد کی جائے گی وہ نصرت اولیاء خدا کی نہیں بلکہ خدا کی نصرت شمار کی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد اس غریب و بے کس پر قربان جسے کمزور کر دیا گیا، بس معلوم ہوا اس غریب و مظلوم کی زیارت، اس پر رونا اور اس کی مصیبت پر مجلس عزا منعقد کرنا گویا خداوند عالم کی نصرت کی برابر ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کی خاک پر سجدہ کرنا اور تربت کی بنی ہوئی تسبیح پڑھنا بھی اس کی نصرت کی مانند ہے۔ خداوند عالم نے ایسی تسبیحات کے لیے مخصوص اجر مقرر کیا ہے جسے اس کے اپنے مقام پر کیا جائے گا۔ 12واں خطاب، ہیڈنگ ہے عجیب داعی اللہ، خدا کی طرف پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہو۔ یہاں خدا کی طرف پکارنے والے سے مراد جناب ختمی مرتبہ ہے جنہوں نے قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ اسی طرح جناب سید الشہداء علیہ السلام نے بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ایمان کی طرف دعوت دی ہے۔ 13واں خطاب، فاتبعوا الیہ الوسیلۃ، باری تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا ہی کو وسیلہ قرار دو، جبکہ ہم اپنے امور میں جناب سید الشہداء
علیہ السلام کو سب سے بڑا وسیلہ جانتے ہیں، کیونکہ مظلوم کربلا کو وسیلہ بنانا نہ صرف عظیم بلکہ سہل امر ہے۔ اسی وسیلے سے آرزوئیں اور تمنائیں براتی ہیں۔ 14واں خطاب، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو شخص چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ایک راہ اختیار کر لے، جبکہ حسین علیہ السلام کی ذات سبیل اعظم اور صراط اقوام ہے۔ یہ راہ سب راستوں سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ واضح و آشکار ہے۔ ابھی تک جو کچھ بیان کیا گیا وہ صرف ایک مثال ہے۔ اب اسی کو بنیاد بنا کر خطابات الہی کو اس کے غیر پر قیاس کرو۔ قرآن مجید میں نجات کا باعث بننے والی تجارت سے متعلق جو کچھ وارد ہوا ہے وہ ان مثالوں پر صادق ہے۔ اب اس پس منظر میں درجہ بالا امور کے ان پہلوؤں پر غور کرو جن کی طرف ہم نے اشارہ نہیں کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ مبالغہ آرائی سے اجتناب کیا جائے۔ دوسری کیفیت، ہیڈنگ ہے، انسان پر تکوینی احکام کا مرحلہ بھی سید الشہداء علیہ السلام کے وسیلے سے آسان بن جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو موت، عالم برزخ اور قیامت صغریٰ کے ہنگام سے گزرنا پڑتا ہے۔ مظلوم کربلا علیہ السلام کی مصیبت پر رونے والوں جیسی شکل بنانا اور خود پر گریے کی کیفیت طاری کرنا بھی باعث فضیلت ہے۔ اس مظلومیت کی شرط یہ ہے کہ مظلوم علیہ السلام کے مصائب کو خود پر اس طرح طاری کر لیا جائے کہ انسان کو آب و طعام سے رغبت نہ رہے۔ بس یہی وہ کیفیت ہے جس کے باعث حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام مرنے والے کی بالیں پر حاضر ہو کر اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی بنا پر مرنے والا اس قدر مسرور ہو جاتا ہے کہ اس کے اثرات قیامت تک اس کے دل میں باقی رہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عالم احتضار، برزخ اور تکوینی احکام سے متعلق مراحل انسان پر سہل ہو جاتے ہیں۔ تیسری کیفیت، ہیڈنگ ہے، یہ وہ کیفیت ہے جہاں سید الشہداء علیہ السلام سے توسل کی بنا پر تحکیمی، تعمیری اور تعذیبی خطابات ساقط ہو کر لطافت و مرحمت سے بدل جاتے ہیں۔ اس امر کی وضاحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ آپ روز قیامت ایسے شخص کی زیارت کریں گے جس نے جناب سید الشہداء کی زیارت کی ہو۔ جناب سید المرسلین علیہ السلام فرماتے ہیں، ضمنت علی اللہ وحق علی ان ازور من زارہ فبعض۔ آگے اور بھی ہے، میں پورا نہیں پڑھ رہی ہوں، ترجمہ پڑھتی ہوں۔ میں خدا کی طرف سے ضامن ہوں اور مجھے اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی زیارت کروں جس نے حسین علیہ السلام مظلوم کی زیارت کی ہو۔ ایسے شخص کو بازو سے پکڑ کر قیامت کی ہولناکیوں سے بچاؤں، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ فضائل صرف یہیں تک نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، جن کا تعلق باقیات صالحات اور قبول ہونے والے اعمال سے ہے۔ بے شک کہ حسین علیہ السلام ہی کے وسیلہ جہنم کی آگ سرد پڑ جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے وسیلے سے بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ امر بھی تحقیق شدہ ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ سیئزات والی صفات کی برکت سے حسین علیہ السلام کا زائر جنت کے کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام خود بہشت کا دروازہ ہیں۔ بہشت کا دروازوں کی کنجی انہی کے اختیار میں ہے۔ آپ ہی کی برکت سے جہنم کی آگ سرد ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں کیوں نہ حسین علیہ السلام سے توسل اختیار کیا جائے اور مومنین کو بشارت دی جائے کہ حسین علیہ السلام سے توسل کے فضائل بہت زیادہ ہیں جنہیں بیان کیا گیا ہے۔ خداوند عالم نے حسین علیہ السلام سے توسل کو باعث فضیلت قرار دے کر مومنین پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ اس توسل کی ایک اور خصوصیت ایسی ہے جو دیگر فضائل کی نسبت ممتاز حیثیت کی حامل اور درج ذیل اسباب کی بنا پر ایک اعمال صالحہ پر بھاری ہے۔
نمبر 1، نیک اعمال کی جزا اور عمدہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ سید الشہداء علیہ السلام اسے توسل کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی اس توسل کی برکت سے آپ کے غیر کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال کی انتہائی جزا یہ ہے کہ اس شخص کو بہشت کا مستحق قرار دیتا ہے، لیکن آپ کے توسل کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ کے غیر کو بھی داخل بہشت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، نیک اعمال کی انتہائی جزا یہ ہے کہ اس شخص کو آب کوثر سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن امام سید الشہداء علیہ السلام سے توسل کی برتر فضیلت یہ ہے کہ ایسا شخص ساقیان کوثر کا بھی مقام پاتا ہے۔ نمبر 4، اعمال صالحہ کی انتہائی جزا یہ ہے کہ ان اعمال کو کتاب حسنات میں درج کر کے کتاب کو اس شخص کے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے نیک اعمال کو پڑھے، لیکن توسل سید الشہداء علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ اس عمل کو کتاب حسنات میں بہترین عمل کے طور پر درج کیا جاتا ہے، جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور افضل مخلوقات کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 5، نیک اعمال کے لیے انتہائی اجر یہ ہے کہ تیرے اور اشرف المخلوقات کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا، اور جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رب العزت میں تیری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن مظلوم کے وسیلے کی فضیلت یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پکاریں گے اور تمہارا بازو پکڑ کر تمہیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیں گے۔ نمبر 6، نیک اعمال کا انتہائی صلہ بہشت اور حور العین کی شکل میں ظاہر ہوگا، لیکن جناب سید الشہداء علیہ السلام پر گریے کی فضیلت وارد ہے کہ مظلوم کربلا پر رونے والا روز قیامت عرش کے نیچے ان کے ساتھ بیٹھا مشغول گفتگو ہوگا کہ ایسے میں حوران بہشت کی طرف سے پیغام آئے گا کہ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق ہیں، لیکن وہ ان کے پاس جانے سے انکار کر دیں گے اور مظلوم کربلا کی محفل میں بیٹھنے کو بہشت کی لذتوں پر ترجیح دیں گے۔ نمبر 7، درجات کی بلندی کی حد یہ ہے کہ اس شخص کا درجہ مومنین کے درجات سے بلند ہوگا، لیکن وسیلہ مظلوم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ایسا شخص جناب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا مصائب قرار پائے گا اور ان کے درجات میں شریک اور ان کے ساتھ دسترخوان پر غذا تناول کرے گا۔ نمبر 8، اعمال صالحہ کا کمال یہ ہے کہ انسان کو خدائے منان کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہ وہ مرتبہ ہے جسے جنت پر بھی فوقیت حاصل ہوگی، لیکن روایات کے مطابق سید الشہداء سے تقرب کی منزل اس سے بھی بلند ہے، کیونکہ ایسے شخص کو عرش پر خدائے تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ نیکوکاری کا ایک عظیم صلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد صالح افراد تجھے غسل دیں گے، خالص اور حلال مال سے تجھے کفن پہنائیں گے، اور علماء و صلحاء تجھ پر نماز پڑھیں گے۔ لیکن سید الشہداء علیہ السلام کے تقرب کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت روح الامین ملائکہ مقربین کے ساتھ تجھ پر نماز پڑھیں گے، جنت کا کفن اور جنت ہی کا ہنود دیا جائے گا۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والا انسان اپنے بعد باقیات صالحات چھوڑ جاتا ہے، یعنی اس کی موت کے بعد اس کی نیکیوں کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ اس کی موت کے بعد ایک طویل عرصے تک ان نیکیوں کا صلہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد اس کے وارث یا نائب اس کی طرف اپنے صالح اعمال کا ہدیہ بھیجتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال مقبول ہوں گے تو ان کے ثواب کا 10واں حصہ میت کی روح کو ملتا رہے گا، اور یا اگر مرنے والے نے کسی کو اپنے علم سے بہرہ مند کیا ہو، کوئی درخت اگایا ہو، کوئی کنواں کھودا ہو، مکان یا پل تعمیر کیا ہو، یا اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں، تو یہ وہ اعمال ہیں جن کی نیکیوں کا ثواب 100 سال یا 1000 سال سے زیادہ باقی نہیں رہتا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات واقعات یکساں نہیں رہتے، لیکن تقرب سید الشہداء علیہ السلام کی صفت یہ ہے کہ ملائکہ مرنے کے بعد تیری نیابت کریں گے، قیامت تک اپنا عمل تجھے ہدیہ کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب کسی کمی کے بغیر تجھے ملتا رہے گا۔ حالات واقعات کی تبدیلی کا بالکل اثر نہ پڑے گا۔ نمبر 11، اعمال صالحہ کی انتہائی منزل یہ ہے کہ تیرا شمار خدا کے صالح بندوں میں کیا جائے گا، لیکن تقرب حسینی کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان ملائکہ مقربین کا درجہ حاصل کرتا ہے، بلکہ اگر تعجب نہ ہو تو کہنے دیجیے کہ ایسے انسان کا شمار قربین میں کیا جاتا ہے جو ملائکہ مقربین کے سرور و سردار ہیں، اس موضوع کی تائید میں متعدد معتبر روایات موجود ہیں جن کی تفصیل تائید باری کے ساتھ جلد بیان کی جائے گی۔ نمبر 12، اعمال صالحہ کے لیے جو بھی اجر مقرر ہو وہ محدود ہے، جسے چشم تصور میں مجسم کیا جا سکتا ہے، لیکن حسین علیہ السلام سے توسل کا اجر اتنا عظیم ہے جسے تصور میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے اجر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جسے کبھی کسی سے بیان نہیں کیا گیا۔ بس معلوم ہوا کہ اس عمل کا اجر ہر دوسرے عمل کے اجر سے عظیم تر ہے۔ اب ہم اس موضوع کے اجمالی ذکر پر اکتفا کرتے ہوئے ان موارد کی تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں۔ چونکہ توسل کا بہترین ذریعہ رقت قلب اور زیارت مظلوم پر قلب کا متوجہ ہونا ہے، اس لیے ہم اس موضوع کی تفصیل کو دور رس مستقل عناوین کے تحت بیان کریں گے، جبکہ توسل کے دیگر مباحث پر روشنی ڈالنے کے لیے تیسرا عنوان قائم کیا جائے گا، بحول اللہ و قوت۔ پارٹ نمبر 14 پیج نمبر 177 پہ میں ختم کر رہی ہوں، پارٹ نمبر 14، اور پھر پارٹ نمبر 15 میں شروع کروں گی 178 سے۔